بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا دلیل الحائرین توکلت علیک یا رب العالمین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ ہماری آج کی اس نشست سے ہم قیامت کی علامات کے حوالے سے فتن اور دجال کے موضوع پر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس عنوان کے منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس دور میں ہم زندہ ہیں یہ قرب قیامت میں دور فتن ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دور کے بارے میں خود ارشاد فرمایا فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْمَطَرِ، فرمایا کہ بے شک میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو اس طرح داخل ہوتے دیکھتا ہوں جس طرح بارش کے قطرات گھروں میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک ایسا دور جس میں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انسان کا حقیقت تک پہنچنا ممکن نہ رہے، جس عہد میں اشیاء کی حقیقت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے اور دجل فریبی کے باعث لوگوں کو کفر، الحاد اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف دعوت دی جائے، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان حقیقت کو جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف رجوع کر سکے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ ڈس انفارمیشن، ڈسیپشن اور دجل کا دور ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود دعا فرمائی ہے اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں اشیاء کی حقیقت اس طرح دکھا جیسے کہ وہ ہیں۔ کوئی چیز جس طرح ہے اس کی حقیقت کو اس طرح جاننا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس سے قبل جب ہم سورۃ الکہف کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ہم نے احادیث مبارکہ کا مطالعہ بھی کیا، اور بالخصوص اس حوالے سے ہم نے تفصیلی بات کی کہ سورۃ الکہف کا علم و آخر الزماں کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے، اور ایمان والوں پر لازم ہے کہ وہ آخر الزماں کے اس عہد میں سورۃ الکہف کی تلاوت کو جمعۃ المبارک کے دن اپنے لیے لازم کر لیں۔ تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ اب کیونکہ ہم دجال کے بارے میں اور فتن اور علامات قیامت کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، تو جو وظیفہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے عطا ہوا ہے تو وہ سورۃ الکہف ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، جو سورۃ الکہف کی تلاوت جمعۃ المبارک کے دن کرے گا اللہ تبارک و تعالی دو جمعوں کے درمیان اسے ایک نور عطا فرمائے گا، اور وہ نور انسان کے اطراف کو روشن کر دے گا۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک تو پورے ہفتے کی پروٹیکشن آپ کو سورۃ الکہف سے عطا ہوگی۔
تو اللہ تبارک و تعالی نور عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرب قیامت میں اس نور کی بہت زیادہ ویلیو ہے، اور یہ نور دنیا کی کسی بڑی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرنے سے میسر نہیں آئے گا، اور یہ نور محض علم ظاہر حاصل کرنے سے بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس نور کے حصول کے لیے انسان کو روحانی طور پر پاکیزہ اور طاہر ہونا ضروری ہے۔ پھر ایک حدیث میں تو یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، فرمایا کہ جو سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لے گا دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ تو مسلم شریف کی حدیث ہے، تو ہمارا وظیفہ اب کیا ہے کہ سورہ کہف جمعۃ المبارک کے دن اس کی تلاوت کریں، اور اگر پوری تلاوت نہ کر سکیں تو کم از کم ابتدائی 10 آیات تو زبانی یاد کر لیں اور انہیں اپنا ورد اور وظیفہ بنا لیں۔ پھر ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات کا ذکر کیا اور فرمایا من حفظ 10 آیات من آخر سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال۔ تو بعض روایات میں جس طرح ابتدائی 10 آیات کا ذکر ہے تو آخری 10 آیات مقدسہ کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو کوشش کیجئے کہ ہم سورۃ الکہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات مقدسہ نہ صرف یہ کہ خود زبانی یاد کر لیں بلکہ اپنے بچوں کو بطور ورد اور وظیفہ ہم سورۃ الکہف کی تلاوت اور اس کے حفظ پر ان کی ایسی تربیت کریں کہ اگر ہم دنیا سے چلے جائیں اور ہمارے بعد آنے والی نسلوں کو فتنہ دجال کا سامنا کرنا پڑے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اس فتنے سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا ادلکم علی سورۃ شیعھا 70,000 ملک حین نزلت، کیا میں تمہیں ایسی صورت کی طرف رہنمائی نہ فرماؤں کہ جب یہ صورت نازل کی گئی تو اس کے پروٹوکول میں 70,000 فرشتوں کو ساتھ نازل کیا گیا۔ فرمایا ہی سورۃ الکہف، وہ سورۃ الکہف ہے۔ تو سورۃ الکہف کی تلاوت ایک ایسی تلاوت ہے جو انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گی۔ بعض احادیث میں ایک دعا کا بھی ذکر ہے جسے امام بخاری نے الادب المفرد میں ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اب پناہ کس چیز سے طلب کی جا رہی ہے؟ کہ میں اس حال میں شرک کا مرتکب ہو جاؤں کہ میں جانتا ہوں، اور جس چیز کو میں نہیں جانتا اس کے بارے میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ دعا ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ تو کوشش کیجئے کہ صبح و شام اس دعا کی بھی ہم تلاوت کر لیا کریں۔ اس علم کو قرآن اور حدیث میں علم زمان کہا گیا، یعنی اینڈ ٹائمز سے متعلق یہ علم ہے۔ اسے اشراط الساعہ بھی کہا گیا، یعنی وہ علم جو علامت قیامت سے متعلق ہے، انہیں علامات قیامت بھی کہتے ہیں، علامات الساعہ بھی اسے کہا گیا، اشراط الساعہ بھی اس علم کو کہا گیا۔
الفتن، اسے علم الفتن سے بھی تعبیر کیا گیا، اور علم الفتنی والملاحم، تو یہ تمام اس علم کے نام ہیں جو احادیث میں بیان کیے گئے، اور اس علم کو انگریزی میں اسلامک ایسکیٹالوجی کہا جاتا ہے۔ بات ہے کہ اس وقت یہودی اپنے جوئش ایسکیٹالوجی کے مطابق مسجد اقصیٰ کے انہدام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور گزشتہ 2 دنوں سے ریڈ ہیفر کے بارے میں بین الاقوامی میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہودی یہ بتا رہے ہیں کہ جو 5 ریڈ ہیفرز سے انہوں نے امپورٹ کی تھی، تو ان میں سے بعض ہیفرز کو تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ ان میں سفید رنگ کا بال کہیں انہیں نظر آ گیا، اور یہودی علماء میگنیفائنگ گلاس لے کر ان کے جسم کے ایک ایک حصوں کو دیکھتے ہیں، کوئی سفید بال تو نہیں ہے۔ تو ایک گائے ایسی ہے جس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے پورے جسم میں کوئی ایک بھی سفید بال نظر نہیں آیا۔ اگر ایک سفید بال ہو گیا، ایک بال بھی سفید ہو گیا تو اس کی قربانی نہیں کی جائے گی، اور اگر اس کا جو بال سفید تھا وہ سرخ ہو گیا تو اس کی قربانی کی جائے گی۔ تو میں اس پر اولڈ ٹیسٹمنٹ بک آف نمبرز کی روشنی میں بہت ڈیٹیلڈ ٹاک کر چکا ہوں۔ آپ اگر یوٹیوب اور فیس بک پر جائیں تو 5 سے 6 پروگرامز ریڈ ہیفر پر میں مین اسٹریم میڈیا پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی کر چکا ہوں، وہ آپ کو دیکھنے چاہیے۔ لیکن انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والی نشستوں میں، اس نشست میں بھی اس کا ذکر کریں گے۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہودی اپنی علامات قیامت کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ اپنے مسیح کے منتظر ہیں، جس سے وہ میشاخ بن داؤد کہتے ہیں کہ وہ داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے آئیں گے۔ لیکن آپ بخوبی جانتے ہیں کہ در حقیقت وہ سچا مسیح نہیں ہوگا، بلکہ وہ اینٹی کرائسٹ، مسیح دجال ہوگا۔ تو مسیح دجال کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹا مسیح، یعنی اینٹی کرائسٹ ہوگا۔ تو اس علم کو اسلامک ایسکیٹالوجی کہتے ہیں۔ ابھی میں قرآن و سنت میں اسے علم آخر الزمان، اشراط الساعہ، الفتن اور علم الفتن والملاحم سے تعبیر کیا گیا۔ اور ابھی تک کی گفتگو میں ہم نے یہ بات جان لی کہ ہم جس عہد میں ہیں یہ قرب قیامت کا دور ہے، قیامت کی علامات صغریٰ ظاہر ہو رہی ہیں اور ان میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، اور ایسے عہد میں جو وظیفہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عطا ہوا وہ سورۃ الکہف کی تلاوت ہے۔ تو پوری سورۃ الکہف نہیں تو کم از کم اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کو زبانی یاد کر لیا جائے۔ اور میں سورۃ الکہف کے درس میں بہت تفصیل سے اس بارے میں روشنی ڈال چکا ہوں کہ سورۃ الکہف میں جو اصحاب کہف کا واقعہ ذکر ہے، 2 دوستوں کا ذکر ہے، جن میں سے ایک کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ کا شخص ہے جو ہر شے کو مادیت کے تناظر میں دیکھتا ہے اور تولتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو دنیا کو آخرت کے پرسپیکٹیو میں دیکھتا ہے۔ پھر ایک واقعہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا ہے، اور ایک واقعہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ہے۔ تو ہم تفصیل سے اس پر بات کر چکے ہیں کہ ان چاروں واقعات کا قرب قیامت سے اور دجال کے فتنے سے کیا تعلق ہے۔ آپ ان چاروں واقعات میں اگر غور کیجئے تو ایک بات آپ کو مشترک نظر آئے گی، اور وہ فتن سے ایمان کی حفاظت ہے، فتن سے ایمان کی حفاظت ہے۔ تو لہٰذا اشیاء کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ ہم ڈسیپشن کے دور میں ہیں۔ جو نظر آ رہا ہے در حقیقت وہ اس طرح نہیں ہے، اور شاید آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ورچوئل ریالٹی اور روبوٹکس کے دور سے پہلے اس بات کو سمجھنا شاید ہمارے لیے بہت مشکل تھا۔
لیکن اب اے آئی کی مدد سے اس وقت جو کچھ ٹیکنالوجی میں ایک ریولوشن برپا ہو رہا ہے، یا اور اب تو اے آئی سے مزید آگے بڑھ کر مزید ترقی ہو رہی، تو آپ غور کیجئے کہ ہمارے لیے یہ جاننا اب مشکل نہیں رہا کہ دجال کے ایک ہاتھ میں دریا ہوگا جو در حقیقت کیا ہے؟ جہنم ہے، اور بظاہر اس کے ہاتھ میں ایک جہنم اور آگ ہوگی جو بظاہر دیکھنے میں تو آگ ہے لیکن در حقیقت وہ اہل ایمان کے لیے جنت کا راستہ ہوگا۔ تو جو چیز نظر آ رہی ہے وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اصلاً وہ شے نہ ہو، تو اس کی حقیقت کا ادراک کرنا یہ صرف ایک ہی ذریعے سے ممکن ہے، اور وہ یہ کہ ہماری آنکھوں میں اور ہمارے قلب میں ایمان کا نور ہونا چاہیے، اور یہ علم ظاہر سے عطا نہیں ہوگا۔ اس علم کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے، جو علم کا نور، جو نور نبوت اس پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے، تو اس علم نبوت کے بغیر، اس نور نبوت کے بغیر ہم دجال کے ماتھے پر کفر لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے، اگرچہ ہم نے آکسفورڈ سے پی ایچ ڈی کیا ہوا۔ قرآن مجید کی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک آیت مبارکہ ہے، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ۔ تو یہ منکر اب صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، ان تأتیہم بغتتاً، اور وہ قیامت کیسے آئے گی؟ اچانک آئے گی۔ دیکھیے حدیث میں کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی موت واقع ہو گئی اس کی تو قیامت برپا ہو گئی۔ اور شیخ اکبر نے بھی ایک حدیث نقل کی ہے کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو حقیقت میں ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، بیدار ہو جائیں گی۔ تو جو جس وقت جس لمحے مرتا ہے اس کی قیامت اسی لمحے برپا ہو جاتی ہے، اور ہر انسان کی موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستعجلون، نہ ایک لمحے کی تاخیر ہوتی ہے اور نہ ایک لمحے کی عجلت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فقد جاء اشراطها، قیامت کی نشانیاں تو واقعتاً آ پہنچی ہیں۔ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ اشراط الساعہ، قیامت کی اشراط اور علامات تو آ چکی ہیں۔ فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو اب یہ نصیحت انہیں کہاں فائدہ پہنچائے گی؟ جب قیامت خود ہی آ پہنچے گی تو پھر نصیحت انہیں کوئی نفع نہیں دے گی۔ یہ پورا ایک علم ہے، اور اس علم کو حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، کیونکہ اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب کچھ بیان فرما دیا۔ محدثین نے جو حدیث کی بڑی کتابیں ہیں، بالخصوص صحاح ستہ میں، اس علم پر علیحدہ ابواب رقم کیے ہیں، جیسے اشراط الساعہ، کتاب الفتن۔ لیکن بعض محدثین ایسے ہیں جنہوں نے ان احادیث کی روشنی میں علیحدہ ایک علم اور فن کے طور پر کتابیں اس علم پر مرتب فرما دیں۔ تو بہت بڑے محدث ہیں امام نعیم بن حماد، ان کی کتاب کا نام ہے الفتن، کتاب کا نام ہی الفتن ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑے محدث ہیں امام ابو عمرو الدانی، ان کی کتاب ہے السنن الواردہ فی الفتن۔ تو آپ نے فتن کے ابواب سے متعلق احادیث طیبہ کو باب در باب اس کتاب میں جمع فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب امام ابن کثیر کی ہے النہایہ فی الفتن والملاحم، آپ نے اس میں
فتن کے ساتھ ساتھ قرب قیامت میں جو بڑی جنگیں لڑی جائیں گی، کیونکہ اشراط الساعہ کا یہ بھی ایک موضوع ہے، ایک عنوان ہے کہ کس طرح قرب قیامت میں جنگیں برپا ہوں گی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل ایمان کو اپنی ڈیفنس اور آفنس اسٹریٹجی عطا فرما دی۔ مثلا ایک بات جس کا میں بار بار تذکرہ کر چکا ہوں کہ قرب قیامت میں جتنی بھی جنگیں برپا ہوں گی، اہل ایمان کو حکم یہ ہے کہ وہ مسجد اقصی بلاد الشام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی ڈیفنس اور آفنس اسٹریٹجی کو پلان کریں۔ لیکن کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ اس وقت غزہ میں لوگ بھوک اور پیاس سے شہید ہو رہے ہیں، اور جب امدادی سامان پہنچتا ہے اور وہ لوگ جو کئی دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں وہ تڑپ کر وہاں غذائی قلت کے باعث جب وہاں کھانے اور پینے کے لیے پہنچتے ہیں، تو پھر اسرائیلی اسنائپرز چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بوڑھوں، عورتوں کو اپنی گولیوں کا نشانہ بناتے ہیں، اور پوری دنیا کے انسان اس وقت لائیو ہیومن جینوسائیڈل وائلنس کو اپنی ٹی وی کی اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ویڈیوز چل رہی ہیں، اور اب اس قدر تسلسل کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ پوری دنیا کے انسان اور مسلمان ڈی سینسٹائزڈ ہو گئے۔ اب کوئی ویڈیو آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسکرال کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ غزہ میں خوراک کا پہنچنا تقریباً ناممکن ہے، اور اگر جزوی طور پر امدادی سامان کے کچھ ٹرکس چھوڑے گئے ہیں تو وہ یونائٹڈ نیشنز یا ریڈ کراس کے زیر اہتمام امدادی سامان اندر پہنچانے کی کوشش کی گئی، لیکن پوری دنیا کے مسلمان غزہ کے نام پر چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری بے حسی ہے، بے شرمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو النہایہ فی الفتن والملاحم، تو امام ابن کثیر کی کتاب۔ اسی طرح ایک بہت بڑے مفسر اور محدث گزرے ہیں امام قرطبی، ان کی کتاب ہے التذکرہ۔ اگرچہ اس کتاب میں آپ نے مرنے سے پہلے کے احوال سے لے کر آپ نے قبر اور آخرت کے احوال پر اس کتاب میں تفصیلی بحث کی ہے، لیکن کیونکہ یہ پورا علم ہے، علم التذکیر بالموت وما بعد الموت، جس کو شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے بھی قرآن مجید کے ایک علم کے طور پر بیان کیا ہے، تو امام قرطبی علیہ الرحمہ نے التذکرہ میں بہت تفصیل کے ساتھ علامات قیامت سے بحث کی ہے۔ اسی طرح عہد قریب میں ایک اور بہت بڑے عالم ہیں امام سید محمد بن رسول برزنجی الحسینی رحمہ اللہ، تو آپ کی کتاب ہے الاشاعہ لاشراط الساعہ۔ اس کتاب میں بھی امام برزنجی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے علامات قیامت کو ڈسکس کیا ہے۔ تو یہ میں نے صرف چند کتابوں کے نام آپ کے سامنے اس لیے بیان کیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ علم اسلامی تاریخ میں بطور علم باقاعدہ مدون ہوا ہے، اور ہمارے علم نے باقاعدہ اس علم پر کتابیں بھی لکھی ہیں، اور پھر بعض ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے صرف امام مہدی علیہ السلام پر الگ کتابیں لکھی، جیسے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہت مشہور ہے، اور دیگر اکابرین نے بھی اس پر کتابیں لکھی۔ تو ہمارے ہاں بہت کم تعداد میں ایسے ہیں جو اس علم پر عبور رکھتے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ احباب کو چاہیے کہ ان نشستوں میں استقامت کے ساتھ آئیں، تاکہ وہ علم جو فرض کفایہ ہے کم از کم ہم ترتیب کے ساتھ احادیث کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں ہم کوشش کریں کہ ان
علامات قیامت کے علم کے حصول کے ذریعے جو اصل مقصود و منتہا ہے ہم اسے حاصل کر سکیں. تو مقصود کیا ہے؟ نمبر 1، ان علامات کو پڑھنے کے ساتھ ہم خود اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں. یہ سب سے پہلا کام کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں اور ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف چلے جائیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ نعوذ باللہ یہ صفات میرے اندر بھی پائی جاتی ہیں. نمبر 2، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ صفات میرے گھروں میں داخل ہو گئیں. آپ نے دیکھا کہ حدیث میں کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ انی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع المطر، کہ میں بارش کے قطرات کی طرح فتنوں کو تمہارے گھروں میں داخل ہوتے دیکھ رہا ہوں. صرف سمجھنے کے لیے ایک مثال، انٹرنیٹ کے سگنلز گھروں میں آ رہے ہیں، بارش کے قطرات کی طرح گھروں میں فتنے داخل ہو رہے ہیں. پھر یہ جو اسکرینز ہمارے گھروں میں لگی ہوئی ہیں، تو ڈس انفارمیشن اور دجل اور فریب کا، کس بیانی کا ایک سیلاب ہے جو ہمارے گھروں میں بڑھتا چلا آ رہا ہے. تو پہلی بات، کہیں یہ فتنے مجھ تک تو نہیں پہنچ گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میرے گھر میں داخل ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو بھی بچاؤ. کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان بھی بنیں گے اور پتھر بھی بنائے جائیں گے. تو لہٰذا ہمیں یہ علم اسی لیے حاصل کرنا ہے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائیں، اپنے خاندان کو ان فتن سے بچائیں، اور پھر آگے بڑھ کر اگر ان فتنوں سے ہمارا معاشرہ متاثر ہو رہا ہے، ہمارے دوست احباب اور متعلقین متاثر ہو رہے ہیں، تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے ہم کوشش کریں کہ ہم تمام تر احباب اور متعلقین کو کسی ذریعے سے ان فتنوں سے محفوظ و مامون رکھنے کی کوشش کریں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ سب وعدہ کر لیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ کوشش کرنا ہر صاحب ایمان پر فرض ہے. یہ کوشش فرض عین ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی ان فتنوں سے بچائیں اور اپنے خاندان اور اہل و عیال کو جو ہمارے دائرہ عمل میں آتے ہیں ان کو بچانا ان فتنوں سے ہم پر فرض ہے. امام برزنجی نے اسلامک ایسکٹالوجی، اس پورے علم کو آپ نے 3 برانچز میں تقسیم کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اس پورے علم کی 3 برانچز ہیں، آپ اس کو 3 چیپٹرز میں تقسیم کر سکتے ہیں. الامارات البعیدہ التي ظہرت وانقرضت، وہ دور کی نشانیاں جو ظاہر ہو چکی اور آپ کو پتا ہے کہ علامات قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو ملا کر فرمایا کہ بعثت انا والساعہ کہاتین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح رکھا گیا کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ یہ واضح ہو گیا کہ اب نبوت کا سلسلہ، یہ نبی آخری نبی ہیں، یہ امت آخری امت ہے، یہ کلام اللہ کا آخری کلام ہے. اب اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کلام کے بعد کوئی کتاب نہیں.
اور اس امت کے بعد کوئی. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک طویل حدیث ہے جس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کی امتوں کی عمروں کے مطابق تقابل کرتے ہوئے اس امت کی عمر ایسے ہے جیسے نماز عصر سے مغرب کا وقت، جیسے نماز عصر سے مغرب کا وقت. اور حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کو جو اجر عطا فرمایا، اس کے بالمقابل میری امت کو کم وقت میں خدمت دین کے باعث اللہ تعالیٰ 2 گنا اجر عطا فرمائے گا. تو اب آپ کو والعصر کی تفسیر سمجھ آ رہی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. تو یہاں والعصر سے مراد دراصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمر کا وہ زمانہ ہے کہ جس دور کے ہر انسان پر آپ غور و فکر کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ ہر شخص خسارے میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ 4 صفات جن لوگوں میں پائی جائیں گی، اس والعصر، عصر عربی میں نچوڑنے کو کہتے ہیں. عصر کسے کہتے ہیں عربی میں؟ تو اولین تا آخرین جتنی بھی امتیں مبعوث ہوئی ہیں، حضور کا زمانہ تمام زمانوں کا نچوڑ ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ زمانہ کل زمانوں کا عصر ہے، نچوڑ ہے، ایسنس ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ جو ایمان لے آئیں گے، اعمال صالحہ کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں گے اور صبر کی تلقین کریں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہوں گے. اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان میں ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ عمر ہے، وہ دروازہ فاروق اعظم ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر ہستی ہیں کہ ان کو اللہ تعالی نے امت اور فتن کے درمیان، جو حدیث کے لفظ ہیں کہ فتنے ایسے امت کی طرف آئیں گے جیسے سمندر کی موج در موج لوگوں کی طرف فتنے بڑھتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں. تو فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ میری امت اور فتنوں کے درمیان جو موج در موج آئیں گے دروازہ ہیں. تو جب حضرت حذیفہ نے یہ حدیث بیان کی تو حضرت عمر نے فرمایا یہ بتائیں کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا خود کھلے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ دروازہ توڑا جائے گا. تو حضرت عمر کو شہید کر دیا گیا. تو بعد میں کسی نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ وہ دروازہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاروق اعظم ہے. تو پوچھا کیا حضرت عمر کو معلوم تھا؟ تو فرمایا کہ ہاں انہیں معلوم تھا. اب آپ سوچیں کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا شان پائی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. جس گلی سے عمر گزر جائیں شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا. کیا جلیل القدر ہستیاں ہیں جنہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مصاحبت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرمایا. تو الامارات البعیدہ التي ظہرت وانقرضت، شروع ہوئیں اور ختم ہو گئیں. اسی طرح واقعہ کربلا یہ بھی علامات قیامت میں سے وہ ہیں جو دور کی نشانیاں ہیں، ظاہر ہوئیں اور ختم ہو گئیں. الامارات المتوسطہ التي ظہرت ولم تنقضی، یہ وہ درمیانی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں مگر ابھی باقی ہیں. ان کی شدت میں اضافہ ہوگا اور یہ علامات بڑھتی چلی جائیں گی یہاں تک کہ یہ علامات الاشراط العظام والامارات القریبہ التي تعقبها الساعة، بالآخر ان بڑی علامات سے جا کر یہ علامات مل جائیں گی کہ جن کے فوراً بعد قیامت ظاہر ہوگی. تو یہ علامات قریبہ ہیں. درمیان کی علامات علامات
متوسطہ ہیں، اور اول دور کی علامات بعیدہ ہیں۔ تو امام برزنجی نے اس علم کو 3 برانچز میں تقسیم کیا کہ وہ نشانیاں جو دور کی نشانیاں ہیں ظاہر ہوئیں اور ختم ہو گئیں، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ قیامت کی علامات میں جو سب سے بڑی علامت ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہے۔ پھر درمیان کی نشانیاں جو ظاہر ہوئیں اب ان کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یہ نشانیاں باقی ہیں اور یہ ختم نہیں ہوں گی۔ تیسری نشانیاں وہ ہیں جو بڑی نشانیاں ہیں، قیامت کے قریب کی علامات ہیں، اور قیامت سے پہلے فوراً یہ علامات ظاہر ہو جائیں گے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بادروا بالاعمال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنہ، فرمایا فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو جو رات کے تاریک ٹکڑوں کی طرح سے ہوں گے۔ اب آپ غور کیجئے کہ جب رات بہت گہری ہو جائے تو کیا ہاتھ کو ہاتھ سجھائی دیتا ہے؟ کیا کسی فتنے کو پہچاننا آسان ہوگا؟ اس لیے حدیث میں ایک دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور پھر اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور باطل سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ قرب قیامت میں حق کو حق جاننا اور باطل کو باطل جاننا یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ خائن کو امین کہا جائے گا، امین کو خائن کہا جائے گا، صادق کو کاذب کہا جائے گا، کاذب کو صادق کہا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے دور میں جب التباس حق بالباطل ہو رہا ہو تو پھر حق کو پہچاننا یہ بہت مشکل ہو جائے گا، اور یہ دجال سے آنے سے پہلے دجال کی تیاری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں کیموفلیج ہو رہی ہیں، اشیاء کی حقیقت کو پہچاننا مشکل ہو رہا ہے۔ تو جب دجال آئے گا تو وہ سب سے بڑا دھوکے باز اور سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ اور یہ فتنے کیسے برپا ہوں گے؟ فرمایا جو رات کے تاریک ٹکڑوں کی طرح سے ہوں گے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت میں سے بعض قبائل مشرکین کے ساتھ جا ملیں گے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، امت کا ایک گروہ شرک کا ارتکاب کرے گا۔ بعض روایات میں اس کا ذکر ہے کہ مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف، اس سے مراد یہ ہے کہ مجموعی طور پر امت کبھی شرک نہیں کرے گی، لیکن جزوی طور پر ایک گروہ شرک کا ارتکاب کرے گا۔ حتی تعبد قبائل من امت الاوثان، فرمایا یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل بتوں کی پوجا کریں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا 30 کذاب دجال ظاہر ہوں گے، دجال اکبر سے پہلے 30 کذاب دجال ظاہر ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لا نبیہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اور میں تمام نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ایسے دور میں کیا مایوس ہو جانا چاہیے؟ فرمایا کہ نہیں،
ولا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ. فرمایا میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، غالب رہیں گے، کوئی مخالف انہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے. ایک حدیث میں حضور سے پوچھ لیا گیا یہ لوگ کہاں ہیں؟ تو فرمایا ہم ببیت المقدس و اکناف بیت المقدس. وہ اس گروہ کا خصوصی حصہ ہے، لیکن دنیا کے مختلف خطوں میں ایسے اہل حق ہمیشہ قائم رہیں گے. الملاحم، بڑی بڑی جنگیں ہوں گی. اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اور بھی بہت سی علامتیں بیان کی ہیں. انشاءاللہ العزیز دجال کی آمد سے پہلے ہم ان علامات پر، جو بہت علامات متوسطہ میں سے ہیں، اور پھر یہ درمیانی علامتیں الملحمۃ الکبریٰ سے جا ملیں گی. پھر اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوگی، پھر دجال کا خروج ہوگا، نزول سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہوگا، پھر یاجوج ماجوج اور دجال کا اور دابۃ الارض کا ذکر ہے. تو انشاءاللہ ہم تفصیل سے ان علامات پر بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں قیامت کے قرب میں ان فتنوں سے محفوظ و مامون فرمائے. حدیث کے مطابق وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور جس طرح کے حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود یہ بات ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا. فتکون السنۃ کالشہر، ایک سال کیسے ہو جائے گا جیسے، والشہر کالجمعہ، اور ایک مہینہ کیسے ہو جائے گا جیسے، وتکون الجمعۃ کالیوم، اور جمعہ کیسے ہو جائے گا جیسے، اور ایک دن ایسے ہو جائے گا جیسے آگ کا شعلہ. ایک دن گھنٹوں کی مانند اور گھنٹے. تو آج آپ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں نا، تو یوں یہ پورا ہفتہ ایسے گزر جائے گا. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ استقامت کے ساتھ تشریف لاتے رہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرب قیامت سے پہلے کے ان تمام تر فتنوں سے پروردگار عالم محفوظ و مامون فرمائے، اور اللہ رب کریم ہم سب کو ایمان پر قائم اور دائم فرمائے.